جس کے ساتھ معاون، جس کا مددگار مولا علی ہے، اس شخص کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا؟ بڑھاپا آ گیا، زندگی کی شام ہو رہی تھی، نبی پاک کے غلاموں کو معاذ بن جبل نے اکٹھا کیا، کہنے لگا یار دیکھو میرے پاس سرکار کی ایک حدیث ہے، بیان کرنا بھی مشکل ہے اور نہیں بیان کرتا تو مجھے ڈر لگتا ہے سرکار پکڑ لیں گے، تمہارے پاس میں نے علم دیا تھا تو نے امت کو کیوں نہیں پہنچایا؟ کتمان علم کا خطرہ ہے، اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا میں گھوڑے پر سوار تھا، میرے آگے سرکار دو عالم بیٹھے تھے، میری چھاتی سرور کائنات کی پشت مبارک سے لگی ہوئی تھی، میرے آقا نے محبت میں فرمایا معاذ تمہیں ایک خاص بات بتاؤں، خاص بات بتاؤں، ساری ملا کی شریطیں دھری رہ جائیں گی، ایک بات بتاؤں یا رسول اللہ فرماؤ؟ فرمایا سنو، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، مجھے خدا کا آخری رسول سمجھتا ہے، اسے بغیر حساب کے بخش دیا جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، متفقن علیہ ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا، حضور نے آواز دی معاذ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مدینے والوں کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ فرمایا لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، اگر تم یہ خوشخبری دو گے یہ عملوں میں سست ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ صرف عملوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے ڈراوا دیا گیا، مقصد سزا دینا نہیں ہے۔ دوسرا راوی ابو ذر غفاری ہے، یہ مسلم میں ہے، بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے حضور قلندر صحابی تھا، اسلام میں صدیق اکبر اور عمر فاروق جیسا دور کسی کا بھی ہو ہی نہیں سکتا جو اس دور سے بھی راضی نہیں تھا۔ جو اس دور سے بھی راضی نہیں تھا وہ کیا شے ہوگا؟ ایک مہینہ صرف زمزم کا پانی پی کے زندہ رہا، مہینہ سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی۔ دنیا کو میرے نبی نے دین پیش کیا، ابو ذر خود ڈھونڈتا ڈھونڈتا عرب کے صحراؤں سے مکے آیا۔ بڑے فرق ہے، کسی کو دین پیش کرنا اور بات ہے، کسی نے نام سنا تو مکے کے صحراؤں سے چلا آیا کہ خدا کا رسول مکے میں آ گیا۔ وہ بڑا عظیم صحابی ہے، قلندر صحابی ہے۔ کہتے ہیں حضور مجھے، وہ نوری صاحب کہیں گے کہ صحابہ کے دور کی بات کیوں کرتا ہے، یہی حدیث آگے چلتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری میرے آقا کی پردہ پوشی کے بعد بڑے صحابہ مدینہ چھوڑ گئے، مدینہ تو بلال بھی چھوڑ گیا تھا، ان گلیوں سے پھرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بڑے عرصے کے بعد کبھی بلال آیا اور وہ اسے کہتے اذان دے، کہتا اب نہیں دیتا۔ سارے مدینے نے کہا بلال اذان دے نہیں دیتا، پھر امام حسین نے کہا بلال اذان دے، حضور آپ کی مان لیتا ہوں۔ بلال چھت پہ چڑھا، بلال نے اذان دینی شروع کی، مدینے کی گلیاں اور بازار رو پڑے۔ سرکار دو عالم کا زمانہ یاد آیا، ابو ذر بھی صحراؤں میں چلا گیا، موت کا وقت آ گیا۔ ایک بیوی پاس ہے، بیوی کہتی ہے میں تجھے کیسے دفن کروں، جنازہ میں نہیں پڑھ سکتی، مولویوں نے بیویوں پہ جنازہ نہیں رکھا، سارے کام اپنے لیے رکھے۔
پریشانی ہے ابو ذر پہ، تو بیوی کو کہتا فکر نہ کر، حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص صحرا میں مرے گا۔ ہم 3 آدمی کھڑے تھے، 2 مر چکے ہیں شہروں میں، تیسرا میں ہی ہوں جس نے صحرا میں مرنا ہے۔ کتنا یقین تھا انہیں اپنے رسول کے قول پر۔ ایک آدمی صحرا میں مرے گا، مومنوں کا ایک قافلہ اس کا جنازہ پڑے گا۔ انہوں نے کہا کون آئے گا اس جنگل میں صحرا میں تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی؟ انہوں نے کہا میرے رسول کا وعدہ ہے، کوئی تو آئے گا نا۔ ایک صحرا میں مرے گا، مومنوں کا ایک گروہ اس کا جنازہ پڑے گا۔ بی بی حیران ہے۔ اچانک ایک دن دیکھتے ہیں گرد اٹھ رہی، دور سے بی بی نے چادر ہلائی۔ عرب بڑے تیز شاہسوار تھے، انہوں نے چادر دیکھی، آ گئے۔ مسلمانوں کا جان بازوں کا ایک دستہ جا رہا تھا۔ بی بی نے منت کی کہ یار میرا بوڑھا شوہر ہے، یہ مرنے والا ہے، آپ ٹھہر جائیں، یہ مر لے، میں تو عورت ہوں، یہ صحابی رسول ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، غسل دیں، اس کو دفن کریں، اتنی دیر ٹھہر جائیں کہ اس کو موت آ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا دیکھو ابا، وصیت کی کہ میرے کفن کے لیے میری چادر کافی ہے، پرانی چادر، یہ چادر کافی ہے، اور اگر یہ کم پڑی تو مجھے وہ شخص کفن دے جس نے حکومت کی کبھی نوکری نہ کی ہو۔ آ گئی نا بات وہی، وقت کے کسی حکمران کی ملازمت نہ کی ہو، نہ اس نے کبھی زکوٰۃ اکٹھی کی ہو۔ عبداللہ بن مسعود، کمال کمال ہے، سنیا یہ تیرا فقیہ ہے، تیرا امام ہے عبداللہ بن مسعود۔ آپ نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، بیوی سے پوچھتے یہ ہے کون؟ بیوی کہتی یہ ابو ذر ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود اور صحابہ سے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی سر چوم رہا ہے، یہ ابو ذر ہے۔ عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں جی میں نے کسی کی نوکری نہیں کی، کیا میری چادر کفن میں لے لیں گے؟ کہتے ہیں ہاں ضرورت پڑی تو پھر تیری چادر لے لوں گا۔ وہ بڑے یقینوں والے لوگ تھے۔ فرمایا حضور کے ساتھ میں احد کی طرف گیا، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور نے احد کے قریب ایک دائرہ بنایا، مجھے اس دائرے میں کھڑا کر دیا اور فرمایا خبردار اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ کافی دیر بعد ایک بڑی بھیانک سی آواز آئی، خوفناک آواز آئی۔ میں نے سوچا حضور کو کچھ ہو نہ گیا ہو، جا کے دیکھوں۔ پھر خیال آیا کہ حضور تو منع کر گئے تھے اس دائرے سے باہر۔ بڑی پریشانی رہی۔ کافی دیر کے بعد حضور تشریف لائے۔ میں نے کہا شکر ہے یا رسول اللہ، میں نے بڑی عجیب آواز سنی تھی، مجھے بڑا خوف ہوا، شکر ہے آپ سلامت ہے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، جبریل آیا تھا، اور جبریل آگے اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ اے اللہ کے رسول، تمہارا اللہ تمہیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ جس بندے نے تمہیں رسول مانا اور مجھے خدا مانا، میرا شرک نہیں کیا، اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ بخاری آپ بڑے دلیر صحابی تھے، آپ نے کچھ گناہ گننے شروع کیے۔ یا رسول اللہ خاص نے ڈاکہ مارا ہو، اب اگلے میں نہیں گن سکتا۔ ابو ذر غفاری گناہ گنتے گئے اور میرے رسول فرماتے گئے جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، جو جرم مرضی کر لے، مرا اس شان میں کہ اس کا یقین ہو یہ خدا کا آخری رسول ہے، گئی کہانی ختم ہو گئی۔ فرمایا بغیر حساب کے، وہ گنتے گئے، انہوں نے کہا جو مرضی کا وہ بغیر حساب کے بخشا جائے گا۔ جس رسول کی برکتوں سے تجھے اتنی رحمتیں ملیں، وہ آواز آئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ پاک تمہیں میرے حضور سے
پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا رسول تو پیار کرتا ہی کرتا ہے، اللہ آپ سے پیار کرتا ہی کرتا ہے۔ اللہ آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کو اللہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری کوئی منزل نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی دوزخ نہیں، دوست کے مسکے۔ دیکھیں مجھے بعض حدیثیں صحیح یاد نہیں رہتی، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھے گا والے دن جنت سے دوزخ سے 70 سال کے فاصلے سے گزر جائے گا۔ کتنے؟ 70 سال۔ ایک روزہ رکھنے والا دوزخ سے 70 سال کے فاصلے سے گزر جائے گا۔ جس ساری زندگی روزے رکھے وہ کہاں گوا دوزخ کے کہاں ہوگی؟ بات تو کرو میرے ساتھ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو ہاں جی یہ محبتوں کی کہانی ہے، پیار کی کہانی ہے۔ ٹائم دور دور قافلوں نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت تھوڑا سا کل کو وقفہ دیا۔ میرے پیر بھائیوں، حضور پاک سے محبت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ اور ایک بات خبردار کر کے کہتا ہوں، ماں باپ یہ سمجھتے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بے حد اختیار دے دیا، جو مرضی ہے کریں، جو وہ ماں کہ طلاق دے بیوی نو نہیں تے دودھ نہیں بخشاں گی۔ ہوں تو خیر ماواں ڈبے والیاں آ گئیاں، ہوں دودھ بخشانے نہیں، ہوں ڈبے ہی بخشنے۔ طلاق دے نہیں تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ سنو میرے آقا نے فرمایا جو اپنی اولاد پر رحمت نہیں کرتا، یہ ساری رحمت کی کہانی ہے، جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا قیامت والے دن خدا اس پر رحمت نہیں کرے گا۔ خدا رحمت نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کوئی صحابی نے جرأت کی یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا میں بھی۔ غالباً یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کوئی بندہ اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا میں بھی۔ پھر فرمایا میں اور آپ ہم سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اور جس نے اولاد سے پیار نہیں کیا وہ خدا کی رحمت سے کٹ گیا، ختم ہو گیا۔ احتیاط کرنا، یہ اولاد خوش نصیبی کا ذریعہ بھی ہے، بدبختی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تم نے پیار کرنا ہے، تم نے اولاد ماں باپ کا چہرہ دیکھے، حج کا ثواب ہے۔ ماں باپ اولاد پہ شفقت نہ کرے، محبت نہ کرے، قیامت کے دن خدا ان پر رحمت نہیں کرے گا۔ ماں باپ کو خدا توفیق دے، اپنی اولادوں سے پیار کرنا ہے۔ ابھی میرا نواسا ہی آیا تھا، پتہ نہیں چلا گیا، چھوٹو آیا تھا خوشی خوشی۔ یہ نواسوں سے پیار کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ بہادری اس کی ماں کیا سمجھتی ہوگی، باپ بھی کچھ سمجھتا ہوگا، پر یہ تو میرے نبی کریم کی سنت ہے، اس نے اپنے نواسوں سے پیار کیا۔ یہ بھی مجھ سے کرتا ہے۔ وہ علی بادشاہ کو پتہ ہے رات کو جھگڑا ہوتا ہے، دونوں نواسوں نے کہتے ہیں ہم نے اپنے مجھے ابو ساتھ سونا ہے۔ کوئی پیار کرتا ہے نا، میں جان بوجھ کر کبھی کبھی، اب تو بڑا ہو گیا، چھوٹا ہوتا تھا تو کندھوں پہ اٹھاتا تھا کہ میرے نبی پاک کی سنت ادا ہو جائے۔ ماں نے کہنا کندھے اٹھانے، وہ کہے نہیں میں کہا تنوں کی پتہ ہے بنو کتنا ثواب ملنا ہے، چڑھاؤ اس کو میرے کندھے پہ، میں سنت مصطفیٰ ادا کروں۔ یہ تو محبتوں کی کہانی ہے۔ اسلام ایک سرے سے دوسرے سرے تک انسانیت سے محبت کی کہانی ہے۔ اللہ کا رسول اس لیے آیا کہ وہ جہانوں کے لیے پیار کرنے والا ہے اور جہان اس سے پیار کرنے والے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے نبی کریم کے غلاموں کے یہ جو قافلے بڑے دور دور سے آئے، ٹھنڈی ہوائیں تھیں، کل بارشیں تھیں، دربار گوہر بار اس لیے آئے کہ وہاں جائیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ کے ولیوں کے دیس پہ جائیں گے۔ میری بڑی دعا ہے خدا آپ کا یہ سفر قبول کر لے۔ وما علینا
الا البلاغ